سالار اور بلاج آیت کے بیچ خاموش کی دیوار بھی ابھی بھی قائم تھی۔ جی بیٹا وہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، راشدہ خالہ عقیدت کو دیکھتے ہوئے فون پر بتانے لگی۔ میں خیال رکھوں گی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہوئی تو تمہیں بتاؤں گی۔ راشدہ خالہ نے کہہ کر فون بند کیا اور عقیدت کو دیکھا جو کھانا بنا رہی تھی۔ بیٹا تم باہر آ جاؤ، روٹی میں ڈال دیتی ہوں۔ نہیں خالہ میں کر لوں گی، آپ آرام کرے، بس ہو گیا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بیٹا بہت گرمی ہے کچن میں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ راشدہ خالہ کی بات پر اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرے خالہ، بچپن سے ان سب کی عادت ہے، بیمار نہیں پڑتی، وہ کہہ کر دوبارہ روٹی بیلنے لگی۔ تم نے میری اجازت کے بغیر اسے چھوڑا کیسے؟ آدم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سر بیل ہو گئی تھی اس کی، اور اوپر سے کال آئی تھی، آپ کو انفارم کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ الطاف نے نظریں جھکائے کہا، کس نے کارروائی کروائی اس کی ضمانت؟ اس کے پوچھنے پر جو نام الطاف نے بتایا اسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں پورا یقین ہے اس بات کا؟ وہ پیپرز لے کر میرے پاس آؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا اور بلاش کے نمبر پر کال ملائی۔ السلام علیکم، بالاش شاہ اسپیکنگ۔ فون سے اس کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، آدم خان زادہ بات کر رہا ہوں۔ آدم کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آیت ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بڑے سالے صاحب، کیسے یاد کیا مجھے؟ اس نے جان بوجھ کر آیت کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں کہا، اور اس کا ریئیکشن بھی دیکھا تھا۔ بالاش کی بات پر اس کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے۔ ارمان نیازی کی ضمانت کیوں کروائی تم نے؟ آدم نے بنا کوئی بھی بات کیے سیدھا پوچھا۔ میرا نہیں خیال کہ میں کچھ بھی کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں۔ بالاش کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ وہ ایک ڈرگس ڈیلر ہے، ہماری نوجوان نسلوں کی تباہی کا سبب ہے۔ وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ آدم نے سنجیدگی سے اسے معاملے کی نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا۔ جب سے اسے پتا چلا کہ بالاش شاہ فاطمہ شاہ کا بھائی ہے، اس کے دل سے تمام بدگمانی نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا بالاش نے آیت کو ٹریپ سالار سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ اب جو بھی تھا، اس نے پورا خاندان کھویا تھا۔ شاید بالاش کی جگہ وہ خود ہوتا تو غلط فہمی کی وجہ سے وہ بھی شاید ایسا کچھ کرتا۔ یہاں پولیس والے مجرموں کو اپنے پروں میں چھپائے گھوم رہے ہیں، میں نے تو بس ایک مجرم کی بیل کروائی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ بالاش شاہ نے اپنے چند لفظوں سے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اوکے ساحل صاحب، میں فون بند کرتا ہوں، آپ کی بہن کو ٹائم بھی تو دینا ہے ورنہ ناراض ہو جائے گی۔ بالاش نے جان بوجھ کر کہا اور فون بند کر دیا۔ آیت ابھی تک وہیں تھمی کھڑی تھی، اب بھی اس نے بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہیلو فرجاد، ذرا میرے بڑے سالے کا منہ تو بند کراؤ، میرے کام میں ٹانگ اڑانے کا شوق چڑھا ہے اسے۔ بالاش نے جان بوجھ کر آیت کی چپی توڑنے کے لیے اس پر نظریں جمائی بولا۔ مہینہ گزرنے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ نہیں بول رہی تھی۔ اب تو بالاش کا صبر جواب دے گیا تھا۔ آیت غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں ایسا بولنے کی؟ میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ وہ انتہائی غصے میں اس کے سر پر کھڑی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ بالاش شاہ کو لگا اس کے کانوں میں برسوں بعد سکون ملا ہو۔ آخر وہ اسے بولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ آیت نے اس کی خاموشی پر اسے چھوڑ کر اس کا موبائل اٹھانا چاہا۔ بالاش ہوش میں آتا اسے گھما کر بیڈ پر لٹا گیا اور موبائل دور پھینک دیا اور پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے بہت نزدیک ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آیت کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آیت کا غصے کے مارے خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اس کو پورے خاندان کے سامنے رسوا کر چکا تھا اور اب اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے بھائی کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اسے دور دھکیلنے لگی۔ بالاش نے اسے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اوپر لگا دی تھی اور اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اس کے نم بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ آیت نے اس کے لمس پر غصے سے اپنے پاؤں پٹکے تھے۔ وہ اپنی ضبط طلب پوری کر کے اس سے دور ہوا۔ آیت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ ریلیکس جانم، اس نے آیت کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ بیڈ سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی تھی۔
آئینہ میرے بھائیوں سے دور رہنا ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ وہ بلا شاہ کو نفرت سے دیکھ کر پھٹ پڑی تھی، بار بار اپنے گرد ان بھائیوں کے گرد ان ہر بلاج کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچ کر اس کا گال اپنے ہاتھ سے دبوچ گیا۔ تم اپنے ان گھٹیا بھائیوں کی وجہ سے مجھے جان سے مارو گی؟ وہ اس کا منہ سختی سے جکڑے پوچھنے لگا۔ گھٹیا آپ ہو، اس وجہ سے گھٹیا طریقے سے مجھ سے شادی کی؟ اور بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر تمہارے بھائی جتنی گھٹیا حرکت پر اتر آتا تو تم میرے سامنے نظریں ملانے نہیں کھڑی ہوتی۔ وہ سرد لہجے میں بول کر اس کا گال چھوڑ کر دور ہو گیا۔ تم ہو گھٹیا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، ابھی کے ابھی طلاق دو۔ وہ اس کا گریبان پیچھے سے جکڑتی اسے تیش دلا گئی۔ بلاج اتنی ہی تیزی سے مڑ کر اپنے ہاتھ کا زوردار تھپڑ سے گال پر مارا تھا۔ اس کے طلاق مانگنا اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے اسے گھٹیا کہنا سے جلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ آیت اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ایک بار پہلے بھی اسی وجہ سے اس نے اس کے بھائی کی زندگی میں پہلی بار اسے تھپڑ مارا تھا۔ آج اس نے تھپڑ مارا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا۔ بلاش شرمندگی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ جو بھی ہو اس میں آیت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی چلائی تھی۔ بالاش نے بے بسی سے اسے دیکھا، جس کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا، مگر وہ آیت کے منہ سے طلاق لفظ برداشت نہیں کر پایا۔ آیت، میری بات سنو، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت کرتی ہوں آپ سے، نفرت۔ آپ نے میرا استعمال کیا ہے، آپ نے میرے بھائیوں کو نیچا دکھانے کے لیے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ میں نہیں جانتی آپ کی ان سے کیا دشمنی ہے، مگر آپ کی آنکھوں میں جیت کی خوشی دیکھی تھی میں نے، جب میرے ہی بھائیوں کے سامنے رسوا کر رہے تھے۔ چیختے ہوئے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ بالاج اس سے نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھنے لگا، جو ہسیانی ہو کر چیخ رہی تھی۔ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے نا؟ آپ کیا سمجھے کہ کسی بہن کی تکلیف ہو؟ اس کی بات پر بلاس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ اچھا ہوا آپ کی کوئی بہن نہیں، آپ اس قابل ہی نہیں کہ بلاج نے سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم میرے دل میں رہتی ہو۔ وہ ناگواری سے کہہ کر اس کو دھکیلتا باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ فروا بیگم نے جزا سے سختی سے پوچھا، جو اپنا بیگ اٹھائے دبے پاؤں گھر سے نکل رہی تھی۔ یوں پکڑے جانے پر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ کہیں نہیں، بس ٹہلنے جا رہی ہوں۔ امی، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی میری۔ اس نے سر میں ہاتھ رکھ کر بہانہ بنایا۔ ٹہلنا ہی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اکیلے مردوں کی طرح گھومنا پھرنا چھوڑ دو۔ اب شادی شدہ ہو، اس بات کو ذہن میں رکھا کرو۔ فروا بیگم نے سنجیدگی سے کہہ کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مگر امی، مجھے کچھ نہیں سننا، شرافت سے اندر آ جاؤ، رات ہونے والی ہے اور تم منہ اٹھائے باہر جا رہی ہو، فروا بیگم نے سختی سے کہا۔ وہ تو منہ بناتی اندر چلی گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے بیگ اور دوپٹہ بنا دیکھے بیڈ پر پھینکا تھا، جو سیدھے سالار کے منہ پر لگا۔ سالار نے ناگواری سے اس کو دیکھا، جس کا دھیان موبائل میں تھا۔ کمرے میں رہنے کی تمیز سیکھ لو، ورنہ نکلو میرے کمرے سے۔ سالار کے دھاڑ پر اس نے سہم کر بیڈ کی طرف دیکھا اور بیگ اور دوپٹہ دیکھ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ سوری، لٹ مار انداز میں کہہ کر واپس موبائل میں بزی ہو گئی۔ سالار کو اس کی حرکت انتہائی ناگوار گزری۔ وہ اٹھا اور اس کا بیگ اور دوپٹہ اٹھاتا ونڈو سے باہر پھینک گیا، جو سیدھا جا کر بیک سائڈ پر بنے پول میں گرا تھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر جلدی سے ونڈو کے پاس آ کر نیچے دیکھا، جہاں اس کا بیگ اور دوپٹہ پانی میں تیر رہا تھا۔ اس نے خوخار نظروں سے سالار کو دیکھا، جو سنجیدگی سے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ جیسا پیر پٹکتی باہر نکل گئی، جب واپس آئے اس کے ہاتھ میں اپنا گیلا بیگ تھا، جو اس نے فرش پر ہی الٹ دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک پیپر نکال کر کپڑے سے اسے صاف کیا، جو ہلکا پھلکا گیلا ہو گیا تھا۔ اٹھ کر وہ پیپر ڈرار کھول کر رکھا اور لاکر واپس آ کر بیٹھ گئی، اور اس میں سے اتنا باقی سامان نکال کر سائڈ پر رکھنے لگی۔ ساتھ ساتھ سالار کو بھی گھور رہی تھی۔ سالار اس کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھے فریابی کی طرف جانا ہے، ان کو کام تھا مجھ سے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے بتانے لگی۔ ہاں تو
सालार ने नासमझी से पूछा। तो मुझे छोड़कर आए क्योंकि अम्मी मुझे अकेले जाने नहीं दे रही। इसने असल वजह बताई। ओके आ जाओ, सालार कहकर बाहर निकल गया। भाभी नीचे, आपके घर वाले आए। हानिया की आवाज पर जो ऊंधे मुंह लेटी हुई तड़प कर उठी। इसके चेहरे पर निशान देखकर हानिया को भी झटका लगा था। भाभी ये सब, इसने कुछ कहने की कोशिश की मगर आयत सब अनसुना करके कमरे से बाहर भागी थी। पूरे महीने बाद अपने घर वालों की आमद इसे ईद लगी थी। वो भागते हुए नीचे आई तो सामने अपनों को देखकर इसके सीने से लग गई। अम्मा जान ने अफसोस से आयत को देखा जिसके चेहरे पर निशान इन्हें शर्मदा कर गया था। सामने अर्श और सालार को देखकर वह इनकी तरफ भागी थी। सालार ने आगे बढ़कर इसे सीने से लगाया था। अपने भाई की आगोश में आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक सालार इसे अपने अपने सीने से लगाए रहा। बस चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो इसके बालों में बोसा देता इसे चुप करवाने लगा। अम्मा जान और हानिया इनकी तरफ ही देख रही थी। सालार से अलग होकर वो अर्श से मिली। इतनी देर सीने से लगे हुए होने की वजह से इसके गाल पर किसी ने गौर नहीं किया। अचानक सालार की इसके गाल पर नजर पड़ी तो इसकी आंखों से शोले निकलने लगे। चेहरा गुस्से की शिद्दत से खतरनाक हद तक लाल हो गया था। अर्श का भी सेम यही हाल था। ये किसने किया है? सालार ने इसका हाथ पकड़ के सीधा किया और सर्द लहजे में पूछा। वह एकदम हड़बड़ा गई। इसके दोनों भाइयों सवालिया नजरों से देख रहे थे, जबकि आगे का सोचकर हानिया और अम्मा जान के चेहरे पर परेशानी छा गई। क्योंकि कुछ नहीं भाई, ये गलती से मैं गिर, बकवास मत करो, बिल्कुल चुप, मुझे सिर्फ सच सुनना है। वो इंतहाई गुस्से से चीख पड़ा। आयत ने घबरा कर अम्मा जान को देखा जो नफी में सर हिला रही थी। जो भी था, आखिर इनका पोता था, वो कैसे अपने पोते के खिलाफ कुछ होता देख सकती थी। किसी ने कुछ नहीं किया भाई, इसने नजरें झुकाए जवाब दिया। अपने पोते से कहिएगा बदला लेने का इतना शौक है तो मर्दों की तरह सामने आकर मुझसे मुकाबला करे। औरतों का इस्तेमाल करना छोड़ दे। तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। सालार आयत का हाथ पकड़कर इसे ले जाने लगा। बेटा बैठकर बात करते हैं, इस तरह जल्दबाजी नहीं करते। अम्मा जान इनके पीछे चलती कहने लगी। आयत रोबोट की तरह इसके साथ खींचती चली जा रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है साले साहब, घर आए हैं तो अपने बहनोई से तो मिलकर जाएं। बलाश शाह ब्लैक शलवार कमीज पहने दरवाजे से अपनी पूरी शान से एंटर हुआ था। फरजाद भी इसके साथ ही था। इसे देखकर अर्श जैसे धीमे मिजाज के शख्स का खून भी बुरी तरह खौल उठा था। इसने बलाश का गिरेबान पकड़कर झटका दिया था। अब मंजर ऐसा था कि बलाश दरवाजे में इनके सामने खड़ा था, जबकि इनका रुख दरवाजे की तरफ था। बलाश ने नागवारी से अर्श को फिर से इनके हाथ को देखा। आयत ने घबरा कर अपनी गिरफ्त सालार के हाथ में सख्त और इसका हर रूप देख चुकी थी। इसके गुस्से से भी बखूबी वाकिफ थी। हाथ हटाओ, बलाश ने सर्द लहजे में बोला। तुम जैसे घटिया शख्स से मैं बात भी नहीं करना चाहता, जिसे औरतों को इज्जत देना तक नहीं आता। अर्श के गिरेबान छोड़ता आयत का दूसरा हाथ पकड़ता निकलने लगा। मेरी बीवी मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। इसने अपनी नजरें आयत पर जमाए कहा, जो अपने भाइयों के साथ खड़े थर थर कांप रही थी। तुम हमें नहीं रोक सकते इसको ले जाने से। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मेरी बहन तुम्हारे साथ रहे। सालार दांत पीस कर बोला। बलाश बेटा अंदर आकर बात करो, ऐसे मसले हल नहीं होते। अम्मा जान मुतफक्कर से बोले। हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम अपनी बहन को लेने आए हैं और लेकर जाएंगे। सालार ने संजीदगी से जवाब दिया। पहले अपनी बहन से पूछ तो लो, अपने प्यारे भाइयों के साथ जाना चाहती भी है या नहीं। बलाश ने मुस्कुराती आंखों से आयत को आंखों में देखा। वह उसकी बात पर चुपी धीबी अच्छे से समझ गई थी। इसका दिल जोरों से धड़का था। आयत हमारे साथ अभी अर्श के बात पर मुकम्मल नहीं हुई थी। इसने आराम से अपना हाथ अर्श के साथ साथ सालार के साथ भी निकाल दिया। इन दोनों ने बेयकीनी से मुड़कर आयत को देखा जो सर शर्मिंदगी से इनकी नजरें चुरा रही थी। आयत, मैंने कहा चलो हमारे साथ, तुम इसके साथ अब नहीं रहोगी। सालार ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। भाई मैं बाद में आऊंगी, बालाश के साथ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इसने नजरें झुकाए जवाब दिया, चेहरा आंसुओं से तर था। आयत, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं इसने तुम्हें जबरदस्ती रखा है, तुम खुश नहीं हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई साथ हैं तुम्हारे। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चलो। अर्श ने इसे मोहब्बत से समझाने की कोशिश की। मैं खुश हूँ भाई, मैं नहीं जाना चाहती आप लोगों के साथ। आयत का दिल किया शर्मिंदगी से डूब मरे ना चाहते हुए भी वो अपने भाइयों के खिलाफ जा रही थी।
سالار بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ سن لیا جواب اب تم لوگوں نے، اب نکلو میرے گھر سے۔ پلاش ناگواری سے بولتا آیت کے گرد بازو پھیلا گیا۔ اس کا مطلب خان زادوں کے سامنے اپنی برتری دکھانا تھا۔ سب کے سامنے سرکت پر آیت شرم سے زمین میں گڑنے والی ہو گئی۔ سالار نے نفرت سے بالاج کو دیکھا تھا، باقی سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم چل رہی ہو ابھی ہمارے ساتھ یا نہیں؟ سالار نے آیت کو دیکھ کر پوچھا، لہجہ انتہائی سرد تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا جو اس کے جواب کے منتظر تھے، پھر اپنی گردن موڑ کر بلاش کو دیکھا جو پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زبان سے کچھ نہ بول کر بھی وہ اس کی آنکھوں کی دھمکی سمجھ گئی تھی۔ بے ساختہ اس کی گردن نفی میں ہل گئی۔ سالار نے مزید کچھ نہیں کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ آیت نے تکلیف سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ عرش اس کے پاس آیا، تم نے آج بہت غلط کیا ہے، وہ افسوس سے کہہ کر خود بھی وہاں سے نکل گیا۔ ان کے نکلتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا رونا دیکھ کر بالاج کو دکھ سے زیادہ غصہ آیا، کیونکہ ان آنسوؤں کی وجہ وہ اب بھی اس کے بھائیوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے آیت کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے بالاج کا ہاتھ دور جھٹکا تھا۔ مت لگانا مجھے، ہاتھ مت لگانا مجھے، اور نفرت سے چلائے۔ وہ سب کے سامنے اس کا یوں دھتکارنے پر ضبط کر گیا۔ تم نے فاطمہ کا بدلہ لینے کے لیے آیت سے شادی کی؟ اماں جان کی بے یقین آواز نے سن کر بالاج نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔